ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بھاگو شرمین، ٹینک آ گیا، کہتا ہوا نوید جلدی سے بستر پر لیٹ گیا اور چادر تان لی۔ اصفر اور شباب تیزی سے کتابیں سمیٹنے لگے۔ انور نے تیزی اور پھرتی سے فرش پر بکھرے ہوئے کیسٹس پر جھپٹا سا مارا اور دوسرے ہاتھ سے ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر ننگے پاؤں دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ سمیہ حواس باختہ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی کی بنارسی ساڑی کو کس طرح جلد سے جلد جسم سے جدا کرے۔ اف خدا، جو کہیں شرمین آپا اسے اس حلیے میں دیکھ لیں تو اس کی شامت آتے دیر نہ لگے گی۔ اس کی کوشش بیکار گئی۔ شرمین آپا دروازے میں کھڑی اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی چند منٹ پہلے اس کمرے میں ایک بے حد دلچسپ مزاحیہ اور حقیقت افروز ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ اینا خوب ہنس رہی تھی۔ عرصے کے بعد اسے اتنی ہنسی آئی تھی۔ اسے ان کے ڈرامے سے لطف اندوز ہونے کا پورا موقع ملتا اگر اچانک شرمین آپا نہ ٹپک پڑتی۔ اس نے تو انہیں اب تک دیکھا بھی نہیں تھا، صرف ذکر ہی سنا تھا۔ ابھی جو افراتفری پھیلی تھی اور اس کے بعد سناٹا سا چھا گیا، اسے وہ اندازہ تو کر ہی سکتی تھی کہ شرمین آپا کیا چیز ہیں۔ شرمین آپا لمبی چوڑی موٹی تازی خاتون، ان کے جسم پر گوشت کی مقدار اس قدر وافر تھی کہ وہ محض بنی بنائی گوشت کی چٹان ہو کر رہ گئی تھی۔ اینا حیران تھی کہ اس گھر کی دلچسپ بے فکری اور لاؤبالی پارٹی ان سے اس درجے خائف تھی۔ دراصل وہ تو ابھی کچھ عرصہ بیشتر ہی ان کے گھر آئی تھی۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ نہ رشتہ داروں میں اور عزیز تو اس کا کوئی تھا بھی نہیں اس شہر میں۔ اس کے ابا یوں بھی روایت کے پابند پرانے خیالات کے آدمی تھے۔ اگر عزیز چچا یہاں نہ ہوتے تو ان کا خلوص اور اصرار نہ ہوتا تو بھلا وہ اپنے ابا سے دور رہ سکتی تھی۔ مگر عزیز چچا نے اس قدر اپنائیت اور خلوص کا مظاہرہ کیا کہ ابا انکار ہی نہ کر سکے۔ ضرورت اور مجبوری بہت ظالم ہوتی ہے۔ عزیز چچا ابا کی جوانی میں اسکول، کالج اور شکار کے ساتھ ہی۔ وہ جب بھی شکار کے لیے جاتے گاؤں آ کر اس کے ابا کو ضرور ساتھ لے لیتے۔ ان میں صرف خلوص اور محبت کی دوستی تھی، ورنہ عرصے سے ابا کا شہر والوں سے، دیگر دوستوں سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ اور اب تو شکار پر بھی پابندی تھی اور ابا بھی کئی سالوں سے معذوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن عزیز چچا کراچی آتے، ان کے گاؤں کی جانب مڑ جاتے اور ملاقات کرتے۔ اس زمانے میں جب رشتہ داروں نے بھی اینا اور اس کے ابا کو نظر انداز کر رکھا تھا، ان کی یہ بے غرض محبت دوستی ہنوز قائم تھی۔ خواہ چند گھنٹوں کے لیے ہی موقع ملتا، مگر وہ ادھر سے گزرتے ہوئے اینا اور اس کے ابا سے ملے بغیر نہیں جاتے تھے۔ اینا پر ان کی اس رواداری، مروت اور مخلصانہ قدردانی کا بے حد اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے جب گاؤں کے اسکول سے اس کا تبادلہ شہر کے اسکول کر دیا گیا تو وہ بے حد گھبرا گئی۔ ابا بھی پریشان ہو گئے۔ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر رہنے پر تیار نہیں تھے۔ گاؤں کے لوگ جو ان کے رشتہ دار نہیں تھے، مگر جنہوں نے تکلیف، بیماری اور معذوری کے زمانے میں ان کا ساتھ دیا تھا، دکھ کے انتہائی کربناک دن بھی اپنے گاؤں والوں کی وجہ سے آسانی سے کٹ گئے تھے۔ جب ان کا اور اینا کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یہی لوگ کام آئے تھے۔ اگر گاؤں والے ہمدردی اور دل جوئی اور درد مندی سے ان کا ساتھ نہ دیتے تو خدا ہی جانے کیا ہوتا۔ وہ تو اپنی زندگی اور دنیا سے بیزار ہو گئے تھے۔ انہی کے بیٹے نورالعین نے ان کے ارمانوں اور توقعات کو خاک میں ملا دیا اور وہ دنیا بھر سے جنگ کرنے کو تیار تھے۔ اس دن جب نورالعین نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا اور ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، اسٹیشن سے واپسی پر غصہ، بے بسی، جذباتی افعال نے اس کو اس قدر مغلوب کر دیا کہ انہیں نہ ریل کی پٹری نظر آئی، نہ سامنے سے آتی ٹرین۔ جب وہ گرے تو دیکھنے والوں کو کب امید تھی کہ وہ بچ سکیں گے، مگر وہ زندہ تھے، اب تک زندہ تھے، مگر اب ان کی ٹانگیں نہیں تھی، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ان کی معذوری کے زمانے میں علاج، معالجے اور گھر پر خرچ ہو گئی۔ اینا کو ملازمت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ ابا نے آسانی سے اجازت نہیں دی، لیکن بیٹے کی کمائی کو اپنے اوپر حرام تصور کرنے کے بعد اور کوئی صورت نہیں تھی۔ بیٹے نے ان کی آرزوؤں اور عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ بہن کے مستقبل کو بھی اپنی غرض اور اپنی خوشی کے لیے داؤ پر لگا دیا۔
उस खुद गर्ज बेटे से ताल्लुक कायम रखना अब उनके लिए मुमकिन ना रहा। ऐना ही आगे बढ़ी और वो मजबूर हो गए। नवीद को नकल उतारने में कमाल हासिल था। हर किसी की चाल ढाल, अंदाजे बयां और आवाज तक की हूबहू नकल करना उसके बाएं हाथ का खेल था। अनवर मौसीकी का दिलदादा, खामोश तबा नौजवान, मगर बहन भाइयों की दिलचस्पी में शरीक रहता। असफर को आवाजें मुकालमे टेप करने का खब था। अपने अब्बा अम्मी की नोक झोंक, दादी अम्मा के नसीहतें, डांट फटकार, मुलाजिम मुलाजमा, अल्लन छब्बों के झगड़े सब उनके टेप में महफूज रहते और मुतवक्का ड्रामे में काम आते। नवीद अब्बा का किरदार अदा करता, सुमैया अम्मी बन जाती। असफर और शहाब कभी नवीद और अनवर का, कभी खुद अपना और कभी अल्लन छब्बों का किरदार अदा करते। नवीद को समिया की नकल करने में महारत हासिल थी। वही आवाज, वही अंदाज, वही जरा तुनक कर तेज लहजे में बोलना। अम्मा अब्बा की आवाजें टेप के जरिए फजा में बुलंद हुई। नवीद और सुमैया एक्टिंग करते। उस वक्त भी ऐसा ही ड्रामा हो रहा था। सुमैया अम्मा की बनारसी साड़ी पहने अब्बा से बहस कर रही थी। नवीद अब्बा की तरह झुंझला रहा था। अभी ड्रामा मुकम्मल नहीं हुआ था कि नवीद के तेज कानों ने शर्मीन आपा के कदमों की धमक सुन ली। शर्मीन, टैंक आ गया, भागो, उसने कहा और स्टेज पर भाग दौड़ शुरू हो गई। कह कहे ऐना के हलक में फंस गए। वो हैरान नजरों से उन्हें देखती रही। नवीद बिस्तर पर चादर ताने साकित लेटा था, जैसे सो रहा हो। असफर और शहाब फैली हुई किताबें समेट रहे थे और अनवर टेप रिकॉर्डर लेकर गुसल खाने में जा घुसा था और समिया बेचारी साड़ी के बल खोलती रह गई। शर्मीन आपा आ गई थी। चंद मिनट बाद उनकी अदालत में मुकदमा पेश हुआ। नवीद को जगाया गया। बकौल नवीद के अनवर बाथरूम के रास्ते गायब हो गया। जिस्म पर अम्मा की बनारसी साड़ी और अम्मा का खुला हुआ पानदान। असफर और शहाब ने पढ़ाई का बयान करके जान बचानी चाहिए, मगर शर्मीन आपा की जराह में उलझ कर रह गए। अब्बा की वो किताबें जिनकी एक सतर भी बगैर अटके वो पढ़ ना पाए। यहां क्या कर रही थी? हरचंद के उन्होंने इसरार किया कि वो महज मालूमात की खातिर लाए थे। शर्मीन आपा को बेउसूली पसंद नहीं थी। घर में हर कमरे में मुताले के लिए मेज कुर्सी मौजूद थी। फिर फर्श पर किताबों के ढेर क्या मायने? अम्मा का पानदान बरामदे की मेज से उतरकर खुद तो आया नहीं। उन्होंने चादर खींचकर नवीद को जगाया। वो जूते समेत सोता हुआ पाया गया। इसका जवाब उसके पास नहीं था। सबसे ज्यादा एतराज की बात तो ये थी कि अनवर के कमरे में सब क्यों जमा हुए, जबकि वो खुद मौजूद भी नहीं था। यूं भी वो अपने कमरे में किसी का अमल दखल पसंद नहीं करता था और कमरा लॉक करके जाता था। यकीनन नाजायज तौर पर खोला गया होगा। और इससे बढ़कर बेहूदगी और बदतमीजी क्या होगी कि नवीद अनवर के बिस्तर पर सो भी रहा था, और वो भी जूतों समेत। कुछ देर बाद अनवर भी आ गया। नवीद ने निहायत ढिठाई से इकरार किया कि वो तो कई दिन से अनवर के बिस्तर पर सो रहा है। अनवर ने मजबूरन दबी जबान से तायद की। रहा जूते समेत सोने का सवाल, तो इंसान को इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए कि वो जब चाहे जूते उतार दे और जी ना चाहे तो ना उतारे। असफर और शहाब ने भी यकीन दिलाया कि वो दोनों रोज ही अनवर के कमरे में बैठकर नवीद से पढ़ते हैं। अनवर ने मजबूरन शर्मीन आपा की जरा के जवाब में कहा। शर्मीन के उसने मसावात कायम रखते और घर में खुशगवार फजा बहाल रखने के लिए अपने कमरे को खोल दिया है। शर्मीन आपा दांत पीस कर रह गई। उन्होंने अलैदगी में सुमैया को बहुत डांटा कि वो माँ बाप की दी हुई आज़ादी का गलत फायदा उठा रही है। बनारसी साड़ी पहनकर अनवर के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? नवीद वहां सो रहा था। सुमैया क्या कर रही थी? शर्मीन आपा के सवालों का सुमैया के पास जवाब नहीं था। वो खिसियानी हो रही थी। भाइयों को परेशान करने वाली, सताने वाली सुमैया नवीद से लड़ाई झगड़ा, माँ बाप से नित नई फरमाइशें और जिद करके पूरा करवाने वाली। शर्मीन आपा के सामने भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। ऐना सोचने लगी, क्या चीज है ये शर्मीन आपा? दरअसल अम्मा अब्बा किसी की अयादत के लिए शहर से दूर गए हुए थे। देर रात में आने की तवक्को थी और रास्ते में शर्मीन आपा के घर जाकर उन्हें बच्चों के पास पहुंचने की ताकीद कर गए थे। इसलिए शर्मीन आपा आ गई थी।
ان کے خیال میں شرمین آپا سے سب ان کے بچے ٹھیک رہتے ہیں۔ نوجوان پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بزرگ کی موجودگی ضروری ہے، ورنہ والدین کی غیر موجودگی میں یہ لوگ کافی غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ آخری شو پکچر دیکھنا، 12 بجے تک سڑکوں پر چہل قدمی، دیر رات تک محفل موسیقی کا برپا ہونا، شرمین آپا سب کو سیدھا رکھنے کا گر جانتی تھی۔ اسی لیے ہمیشہ اماں ابا اپنی قائم مقامی ان کے سپرد کر جاتے، لیکن آج تو ان کو شرمین آپا کی آمد بے حد ناگوار گزری تھی۔ رنگ میں بھنگ پڑ گیا تھا، مگر یہ جو مقدمہ تھا اس کی گواہیاں صفائیاں پیش کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے اور اماں ابا آ گئے۔ گھر پر بے حد سنجیدگی طاری تھی، سب بچے سنجیدہ تھے۔ اصول، قاعدہ، ترتیب، کرینہ، سلیقہ، تہذیب، اخلاق، یہ چند الفاظ شرمین آپا کی نوک زبان تھے۔ صبح ناشتے کے وقت پتہ چلا کہ ابا اماں کے آتے ہی کھانا کھانے کے فوراً بعد شرمین آپا واپس چلی گئی تھی۔ بڑا افسوس اور پچھتاوا رہا، کاش انہیں رات معلوم ہو جاتا کہ وہ واپس چلی گئی ہیں۔ وہ لوگ تو شرمین آپا کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق کھانے کے فوراً بعد اپنے بستر پر چلے گئے تھے، با اصول لوگوں کے قاعدے کے مطابق۔ اگر پہلے علم ہوتا تو صحن میں بیٹھ کر گپ شپ ہی کر لیتے، یا پھر اصفر لطیفے ہی سناتا جن میں وہ اپنی مرضی سے پیوند کاری کر لیتا تھا۔ شہاب آواز کو باریک بنا کر زنانے آواز میں گانے گاتا، نوید بھی مل کر 2 گانے گاتا، اور کبھی کبھی جب وہ دونوں گاتے امی بھی آس پاس موجود ہوتی تو وہ مسکراتی رہتی تھیں۔ یہ تمام کا تمام گھرانہ بے حد خوش و خرم، خوش اخلاق اور بے فکر تھا۔ اینا کو یہاں آنے کے چند گھنٹے بعد ہی احساس ہو گیا تھا۔ چند منٹوں میں سب نے اجنبیت کی دیوار گرا دی۔ سمیہ یوں ملی جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ اصفر تو تھا ہی بے تکلف اور ہنسمکھ۔ پھر نوید نے اسی شام محفل لطیفہ گوئی منعقد کی، جس میں سب نے لطیفے سنائے۔ موضوع تھا مہمان۔ ہنستے ہنستے اینا کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ وہ فطرتاً سنجیدہ تھی، حالات نے اسے زور، رنج اور وہمی بنا دیا۔ اگر سب اتنی جلدی بے تکلفی پر نہ اتر آتے تو وہ کئی دن الگ تھلگ خاموش رہ کر گزار دیتی، مگر ان کے گھر میں الگ تھلگ اور خاموشی کے معنی بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ انور کچھ لیے دیے رہنے والی پالیسی پر گامزن تھا، مگر سب کے ساتھ وہ بھی کہے لگاتا تھا، اور نوید تو 1 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا، نہ کسی کو خاموش بیٹھے دیکھ سکتا تھا۔ اینا غیر ارادی طور پر بہت سے غم بلا بیٹھی، اپنی فکروں سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ نوید کا فلسفہ کہتا تھا کہ غم اور پریشانیاں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں، بچوں کو ان بلاؤں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے والد بہت عرصہ پہلے جب وہ بچہ تھا انتقال کر گئے تھے۔ والدہ نے کڑی مشقتیں جھیل کر اس کی پرورش کی۔ اسے تعلیم کا زیادہ شوق نہیں تھا، مگر ماں کی زبردستی اور ماموں کی مروت میں وہ مجبوراً پڑھتا رہا اور پاس ہوتا رہا۔ بہت لاؤبالی، لاپرواہ اور خوش مزاج۔ سمیہ کہتی تھی کہ وہ خود غرض ہے، ہر وقت کھیل کو ہنسی مذاق میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ پپھو بیچاری دوسرے شہر میں تنہا رہ کر اس کی تعلیم پورے ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، خوش آئند مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور یہ سنجیدگی سے کسی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ ان کے خط آتے تو پڑھے بغیر پھاڑ دیتا، یا بغیر کھولے کئی دن میز پر پڑے رہتے۔ سب کے کہنے پر پڑھتا تو فوراً کسی پکچر یا پکنک کا پروگرام بنا لیتا۔ بڑی ہی پردرد ٹریجڈی پڑھنے کو ملی۔ اف، چلو اب دل شاد کر لیا جائے، وہ منہ بنا کر اصفر سے کہتا اور سمیہ سے مدد کا طالب ہوتا۔ سمیہ ان سب کا بینک تھی، ایسا بینک جس سے رقم نکالی جاتی ہے، جمع نہیں کی جاتی۔ وہ سب اپنی پاکٹ منی جلد ختم کر دیتے تھے۔ دراصل ہمارے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں۔ آئندہ ہفتے سے ہفتہ کفایت منانے کی تجویز زیر غور ہے، نوید متانت سے کہتا، مگر ہفتہ کفایت کی کبھی نوبت ہی نہ آتی۔ سمیہ بادل نخواستہ مروت میں ان کی مالی امداد کر دیتی۔ بقول نوید، سمیہ کی آمدنی اس کی اخراجات سے زیادہ تھی، بلکہ کئی گنا زیادہ تھی۔ نوید کا بجٹ عموماً فیل ہو جاتا، یا اس میں 200% کا خسارہ ہو جاتا، اور اس کا بوجھ بھی سمیہ پر ڈال دیا جاتا۔ نوید ایم اے کر رہا تھا، اسے تعلیم حاصل کرنے کی خواہش نہیں تھی،
وہ صرف ماں اور ماموں کے دباؤ میں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ جانتا تھا جو ہی اس کی تعلیم ختم ہوئی اسے کسی سروس پر مجبور ہونا پڑے گا، کیونکہ بزرگوں کا خیال تھا نوید اور سمیہ کو جلد سے جلد ایک ڈوری میں باندھ دیا جائے گا۔ نوید سروس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اسے بزنس پسند تھا۔ انور کسی آئل کمپنی میں ملازم تھا اور مطمئن تھا۔ اینا کے والد کا گاؤں سے خط آیا تھا: میری لخت جگر، میری قرۃ العین، جانے پدر، میں تمہاری جدائی بہت محسوس کرنے لگا ہوں۔ گھر میں تمہاری کمی، روشنی کی کمی، زندگی کی حرارت کی کمی ہے میری بچی، لیکن میں مطمئن ہوں کہ تم وہاں خوش ہو۔ مجھے تمہاری خوشی کے لیے تمام محرومیاں منظور ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ آزمائش کا یہ وقت مختصر ہو جائے۔ بیٹی، عزیز میاں کو میری جگہ سمجھنا، میں اور وہ الگ نہیں۔ ان کے گھر والوں کو بھی اپنا سمجھو، اپنا خیال رکھنا اور خدا پر بھروسہ۔ امید ہے تم اپنی ذمہ داریاں اسی طرح نبھاتی رہو گی جس طرح یہاں نبھاتی تھی۔ میں تو چاہتا تھا تمہارا ٹرانسفر رک جائے، مگر ممکن نہیں ہوا۔ کچھ دن تو تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ تجھے عزیز میاں کے خلوص اور محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی سے کم نہیں چاہتے۔ ان کے مشورے پر عمل کرنا اور ایک اشارے کو میرا حکم سمجھ کر بجا لانا۔ تم سمجھدار ہو، اپنے حالات سے واقف اور مجبوریوں سے آشنا۔ کچھ دن کی تکلیف اور ہے، یہ تکلیف جدائی کی ہے جو مجھے اور تمہیں برداشت کرنا ہے۔ اپنے کسی بھی عمل سے لوگوں کو انگشت نمائی، جگ ہنسائی کا موقع نہ دینا۔ دعا گو۔ اینا خط پڑھ کر اداس ہو گئی۔ وہ یہاں مگن اور خوش ہے، اور ابا اس کی جدائی کو محسوس کر کے کس قدر دکھی ہیں۔ نوید اور شہاب سمیہ کے تعاون سے پکچر دیکھنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اینا نے معذرت کر لی۔ نوید لپکتا ہوا آیا، رازداری سے پوچھنے لگا: کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ اس کی سرگوشی پر اینا کو ہنسی آ گئی۔ بولی: جب آدمی پریشان ہو تو اسے کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ تفریح میں اس کا دل نہیں لگتا۔ میں بھی پریشان ہوں اور باقی سب کو اپنی بیزاری سے بے لطف کرنا نہیں چاہتی۔ ابا کا خط آیا ہوگا۔ نوید اس کی پریشانی سمجھ گیا۔ جس طرح میری امی کا آتا ہے۔ مثلاً میں تمہاری جدائی میں پریشان ہوں، اس امید پر صبر کر رہی ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر کہیں افسر بن جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ بن جاؤ گے، چراغ الادین کے مالک کی طرح۔ اسی طرح پریشانی کا اظہار آپ کے خط میں بھی ہوگا۔ اس بات سے پریشان نہ ہو۔ علاج یہ ہے کہ خوب ہلا گلا کیا جائے، ورنہ دماغ پر برف جم جائے گی۔ بھائی خط پڑھ لیا، خط ختم، فکر ختم۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، میں واقعی بہت اپسیٹ ہوں۔ اس نے یقین دلانا چاہا۔ اوفو، یہ سب ڈائلاگ بوڑھوں کا شوق ہے، ساری فکریں انہی کے لیے چھوڑ دیں۔ بزرگوں کو فکریں پالنے کا شوق ہوتا ہے، پریشانیاں مول لینے کی عادت۔ بچوں کو ایسی خراب عادت سے بچنا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا میں کس قدر؟ میں معلوم کرنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ لاپرواہی سے بولا کہ جب میں ابا اماں کی عمر کو پہنچوں گا تو سوچوں گا کہ بوڑھوں کے نقش قدم پر چل کر پریشانیاں خود پر مسلط کروں کہ نہیں۔ میں تو روایات کا باغی ہوں، تو جوانی کی عادات پر قائم رہنا چاہوں گا۔ شرمین آپا جیسی روایت پرست، اصول پسند، قانون دان خاتون میری گارجین بن بیٹھی ہیں۔ کیا کروں؟ ان سے نجات ممکن نہیں۔ اف اللہ! سمیہ چلائی۔ مت نام لے ان کا، کہیں آ ہی نہ جائیں۔ ہاں، کچھ شیطان سے ملتی جلتی خصلت ہے ان کی۔ شیطان کا نام لو تو حاضر، لا حولہ پڑھو غائب۔ وہ نام لیتے ہی وارد ہو جاتی ہیں، مگر لا حولہ ولا سے بھاگ نہیں سکتی۔ نوید ناک کھجاتے شرارت سے بولا: میں گاڑی لے آیا ہوں، اکرام کی۔ یہ انور نے دور سے اعلان کیا۔ شرمین آپا اف شرمین ٹینک رات کو ضرور وارد ہوں گی۔ یہ شہاب فکر مندی سے بولا، اور ان کی متوقع آمد کے ڈر سے وہ لوگ جلدی جلدی تیار ہوئے کہ کہیں وہ آ کر انہیں روک ہی نہ لے۔ ڈانٹ تو سن سکتے ہیں، مگر وہ پہلے آ کر روکنا چاہیں گی تو اماں ابا انہی کی حمایت کریں گے۔ شرمین آپا کی کوئی بات وہ لوگ رد نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کی عجلت اور پریشانی کے پروگرام میں اینا اپنی اداسی بھول گئی اور سب کے ساتھ چل پڑی۔
वो शर्मीन आपा से खौफजदा हो गई थी। वापस आकर उन्होंने शर्मीन आपा को घर में पाया। सुमैया नवीद पर ताव खा रही थी, जिसकी वजह से वो आ गई थी। ना वो नाम लेता और ना वो आती। अब पता नहीं कितनी मुद्दत उनके ज़ेरे हुकूमत रहना होगा। शर्मीन आपा ने ऐना को बहुत गौर से देखा। ऐना सटपटा गई। शर्मीन आपा नरमी से मुखातिब हुई। बीबी, ये लोग तो हैं ही बहुत बेउसूले, गुस्ताख और बेकार लोग, मगर तुम एक जिम्मेदार शहरी हो, स्कूल में बच्चों को तालीम देती हो। मैं हैरान हूं कि तुम इन्हें क्या पढ़ाती होगी। जब उस्ताद खुद किसी उसूल और कायदे का पाबंद ना होगा तो शागिर्दों को क्या समझाएगा। ये सैर तफरी, फिल्म बीनी गैर जिम्मेदार लोगों के शुगल हैं। इतनी रात गई जो तुम फिल्म देख कर आई हो, इस बेहुदा फिल्म का असर तुम्हारे जहन पर देर तक कायम रहेगा। देर में सोगी, देर से जागोगी, देर से स्कूल जाओगी, और अगर सवेरे उठ गई तो नींद की कमी और फिल्म के ख्वाब असरात तुम्हें थकन और हिजान में मुब्तला रखेंगे। क्या पढ़ा सकोगी तुम? तुमको सोचना चाहिए कि जब उस्ताद खुद देर से स्कूल पहुंचता है तो बच्चों को इस बेकायदगी पर सजा देने में हक बजानिब है। ऐना शर्मिंदा हो गई। शर्मीन आपा की तकरीर जारी थी। सब एक एक करके खिसकने लगे। शर्मीन आपा ने सच कहा था। वो देर तक फिल्म की रोमानी कहानी के ज़ेरे असर रही। बार बार कोई सीन जहन में दर आता। बहुत देर में नींद आई। नतीजा ये कि सुबह आंख ना खुली और उसने स्कूल से छुट्टी की। सुमैया ने राजदारी से बताया कि शर्मीन आपा को लड़के लड़कियों का मेल जोल पसंद नहीं। असल में तो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं। हर बात में एतराज़ और नुक्ताचीनी उनकी आदत बन चुकी है। अब उन्होंने अब्बा अम्मा को मशवरा दिया है कि सुमैया और नवीद के एक साथ फिरने पर पाबंदी लगा दी जाए, खुसूसन बाहर जाने पर। इस तरह ऐना पर भी इखलाकी दबाव पड़ेगा। वो भी तन्हा लड़कों के साथ निकलने से एतराज़ करेगी। इस तरह ये वक्त है, वक्त की फिल्म बीनी, घर से देर तक बाहर रहने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। सब बच्चे राह रास्त पर आ जाएंगे। शर्मीन आपा का ख्याल है कि जब से नवीद ने इस घर में कदम रखा है सब बेलगाम हो गए हैं। खुसूसन असफर के बेराह होने का खतरा है। अगर वो भी तालीम से बददिल हो गए तो बहुत बुरा होगा। नवीद को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नाखून दांतों से कुतर रहा था और बिगड़ रहा था। भाई, मैं बुरा हूं ना तो मुझ पर पाबंदी लगाई जाए या घर से ही निकाल दें। सबको क्यों सजा दी जाए? सरासर इल्जाम। मगर हम इखलाक के दायरे से बाहर तो नहीं होते। अनवर ने ताज्जुब से कहा। फर्ज करो हम इखलाकी दिवालियेपन का शिकार हैं, तब भी मामू जान हमें सजा दे सकते हैं। शर्मीन आपा को क्या हक है कि वो? चुप चुप, सुमैया ने घबरा कर कहा। शर्मीन आपा, कुछ ना कहो, अब्बा खफा होंगे। उनकी कोई बात भी वो टाल नहीं सकते। मगर मैं एहतजाज करूंगा, नवीद झुलाकर बोला। फायदा? अब हम शर्मीन आपा से लड़ने के से तो रहे। यूं भी उनके खिलाफ एहतजाज करने का मतलब है अब्बा की नाराजगी, और उसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। अनवर फैसला कुन लहजे में बोला। ऐना हैरान रह गई। शर्मीन आपा किस कदर घरेलू सियासत में दखील है। वजह जाने क्या है, जाहिर तो कुछ हुआ नहीं। उस दिन अजीज चचा ने उसे इशारे से बुलाया। वो गई तो उसे लेकर कमरे में चले गए। ऐना डर गई कहीं शर्मीन आपा ने उसकी शिकायत ना की हो। अजीज चचा किसी उलझन में थे। उन्होंने शायद गौर भी नहीं किया। कमरे के नीम तारीक गोशे में कानों में हेडफोन लगाए अनवर कुर्सी पर बैठा रेडियो सुन रहा है। ऐना ने फौरन देख लिया था। अजीज चचा ने बगैर किसी तमहीद के कहा, तुम्हारे वालिद का खत मेरे पास आया है। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा है, मगर मैं तुम्हारी राय मालूम किए बगैर कोई मशवरा नहीं दे सकता। तुम तालीम याफ्ता हो और अपनी बेहतरी खुद समझ सकती हो। तुम्हें मालूम है नूरुलैन मियाँ की खुद गर्जी और जिद की वजह से बात इतनी खराब हुई। बशीर साहब ने अपनी बेटी की तौहीन का इंतकाम लेने के लिए तुम्हारी रुखसती करा लेने से साफ इनकार कर दिया था, मगर अब कनाडा से नदीम का खत आया है और वो वालिदैन से इख्तिलाफ रखते हुए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो अनकरीब आने वाला है। उसे तुम्हारे अब्बा के जवाब का इंतज़ार है। तुम जानती होगी हमारे मुआशरे में मुतल्लका औरत की क्या हैसियत है। यह भी ऐन मुमकिन है कि वो तलाक देने पर रजामंद ना हो।
خلا کے لیے تم کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور تمہارا عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا تمہارے غیرت مند باپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ سب اچھی طرح سوچ کر تمہیں جواب دینا۔ میں کل تک تمہارے جواب کا انتظار کر کے انہیں خط لکھوں گا۔ چچا، اینا شدت جذبات سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ جب وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں نہیں، عزیز چچا جلدی سے بولے، مجھے جلدی نہیں ہے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، جذباتی بن کر نہیں۔ اب وہ خود کو سنبھال کر مضبوط نتیجے میں بولی، ابا کو لکھ دیجئے کہ جس گھر کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے، اب میں اس کی دہلیز کو پار کرنا اپنی ذلت سمجھوں گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ غیرت مند بھی ہوں، باپ کے گھر بیٹھے بیٹھے عمر گزار دوں گی اور ان سے کچھ شکوہ نہیں کروں گی۔ غصے، صدمے، توہین کے احساس سے لرزتی ہوئی وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قسمت نے بھی اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا۔ اتنے برس کے بعد جب وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، اپنے حالات اور مشکلات پر قابو پانے کی کوشش میں کامیاب ہو چکی تھی، تو کینیڈا سے خط آ گیا۔ وہ تو اس عرصے میں کینیڈا سے اپنے تعلق کو فراموش بھی کر چکی تھی۔ نور بھائی نے جو کچھ کیا اپنی بہتری، اپنی خوشی اور روشن مستقبل کے لیے، مگر درمیان میں اینا کی ذات چکی کے دو پارٹوں کے بیچ پھنس کر رہ گئی۔ اس کی خوشیاں، مستقبل کی روشنی، سب کچھ ایک جوئے کی بازی میں لگ گئے۔ وہ بازی ہار چکی تھی اور دلیری سے اس ہار کو قبول کر چکی تھی۔ 6 برس بیشتر جب بشیر صاحب نے بدلے کی شادی اور فوری نکاح کی تجویز پیش کی، ابا نہیں جانتے تھے کہ اقرار کرنے میں جلدی کر کے انہوں نے کیا نقصان اٹھایا ہے۔ وہ سوچ بھی نہ سکے کہ حالات بدل بھی سکتے ہیں، ان کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بشیر صاحب سے بچپن کی دوستی تھی۔ ان کا بیٹا ندیم اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا جا رہا تھا اور نور بھائی کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن بشیر صاحب کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں اینا اور نور دونوں پسند تھے۔ ابا پرانی دوستی کی مروت اور اینا کے شاندار مستقبل کی خاطر اقرار کر بیٹھے۔ ندیم انہیں پسند تھا، وہ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے باہر جا رہا تھا۔ صرف اینا کی خاطر وہ بدلے کی شادی پر رضامند ہوئے۔ نور بھائی نے دبا دبا احتجاج کیا، وہ زیر تعلیم تھے اور شیلا ان پڑھ۔ وہ بیوی کو تھوڑا بہت تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی کہ ندیم کی شادی کی جلدی ہے تو اینا کا نکاح کر دیا جائے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ مگر بشیر صاحب کے گھر والے دونوں کی شادی کے حق میں تھے۔ ابا کو بھی اس تجویز پر اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے ڈانٹ ٹپٹ کر کے نور بھائی کو خاموش کرا دیا اور دونوں کے نکاح ہو گئے۔ ندیم کینیڈا چلا گیا۔ نور بھائی کو فلم مکمل کرتے ہی شہر میں ایک امریکن فرم میں سروس مل گئی۔ وہ یوں بھی گاؤں کی سادہ زندگی سے خوش نہیں تھے۔ دونوں بہن بھائی نے شہر میں خالہ کی گھر رہ کر تعلیم حاصل کی تھی، اور بھائی تو لمبی چھٹیوں میں گاؤں آتے تھے، اور ابا کی تھوڑی سی ذمہ داری کا بوجھ خود ابا پر ہی تھا۔ نور بھائی کو ذمہ داری کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ابا چاہتے تھے اینا بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو تاکہ ندیم کے مقابلے میں کمتر نظر نہ آئے۔ پتہ نہیں نور بھائی کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچا۔ انہوں نے شیلا کو چنا، گاؤں کی سادہ سی لڑکی۔ ابا کا خیال تھا وہ ہمارے گھر میں آسانی سے گھل مل جائے گی اور سیدھی سادی لڑکی کو تھوڑا بہت وہ خود بھی پڑھا لیں گے۔ لیکن نور بھائی جو گاؤں کی معاشرت کو پسند نہیں کرتے تھے، اب باقاعدہ چڑھنے لگے۔ وہ شیلا کا مذاق اڑاتے اور تحقیر سے ذکر کرتے۔ شہر میں انہیں ایک مکان کمپنی کی جانب سے مل گیا، ضروری سہولیات بھی۔ کبھی کبھی وہ کمپنی کے کام سے یورپ بھی جانے لگے۔ ان کی آنکھیں اب گاؤں کی تہذیب دیکھنے کی روادار نہ رہیں۔ آخری بار وہ ملنے آئے اسٹیشن پر بالکل روانگی کے وقت۔ اس بے جوڑ رشتے سے انکار کر کے چپ چاپ ٹرین میں جا بیٹھے۔ ابا کو طوفان نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ اس قدر مغلوب ہوئے کہ نہ انہیں ٹرین نظر آئی اور نہ ریلوے لائن، اور ان کے گھر پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ ابا نور بھائی سے تمام تعلق توڑ آئے تھے، ساتھ ہی اپنی ٹانگیں بھی۔ نور بھائی کی کمائی حرام تصور کر کے وہ خواہ کتنے بھی مطمئن تھے، مگر گھر کے اخراجات کے لیے گاؤں کے معززین نے اینا کو گاؤں میں اسکول ٹیچر کی ملازمت دلوا دی۔ زمین تھی ہی کتنی، ابا کے علاج کے لیے فروخت کرنی پڑی۔ نور بھائی کے انکار کی اطلاع ان کے سسرال پہنچ گئی اور جواب میں وہاں سے اینا کے لیے انکار آ گیا۔
بدلے کی شادیاں کتنی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ سارے لحاظ دوستی کی مروت بالائے طاق رکھتے بیگم بشیر نے کہلوا دیا، جب تک ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھاؤ گے ہم تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ نور بھائی نے انگلینڈ جا کر طلاق نامہ بھجوا دیا۔ رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی۔ اینا کو ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن آثار کہہ رہے تھے ندیم کی واپسی پر ماں باپ کے دباؤ کے باعث اینا کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو نور بھائی شیلا کے ساتھ کر چکے تھے۔ ان حالات میں اگر ندیم اسے رخصت بھی کرائے تو اینا کو اس گھر سے شرمندگی، ندامت کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ اسے کیا ملے گا بجز حقارت اور تذلیل کے؟ اسی لیے وہ زین چچا کو ندیم کے خط کے جواب میں انکار کر آئی تھی۔ جہاں شیلا ہر وقت سامنے رہ کر اس کے احساس کے زخم کھرچتی رہے، اس گھر کے آنگن میں اسے سکون کیسے ملے گا؟ اسے اپنے بھائی کی زیادتی کا افسوس تھا، ندامت تھی، شیلا سے ہمدردی تھی، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ شیلا کے صبر کو مزید آزمائے بغیر خود ہی علیحدگی اختیار کر لے۔ وہ جب بھی شیلا کی جگہ خود کو تصور کر کے اس کے جذبات کا اندازہ کرتی، خود ہی تڑپ کر رہ جاتی۔ ایک بے گناہ مجبور لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہوگی کہ وہ بے قصور دھتکار دی جائے، جہاں اتنا بڑا جرم بھی نہیں کہ اسے اتنی سخت سزا دی جائے۔ دراصل تو والدین ہی اس جہالت کے ذمہ دار تھے۔ معصوم لڑکی کے نام پر طلاق کا بورڈ آویزہ ہو گیا تھا۔ اس کے ماں باپ کا غصہ بجا تھا، ادھر ابا کی پریشانی کہ جوان شادی شدہ بیٹی کا گھر کس طرح آباد کیا جائے، پر مشفق باپ کی طرح ان کی بھی اولین تمنا اینا کی باعزت رخصتی تھی، مگر مجبوری تھی کہ شادی شدہ ہوتے وہ سسرال نہیں جا سکتی تھی، اور بقول عزیز چچا انتقاماً اگر وہ لوگ طلاق نہ بھی دیں، رخصتی نہ بھی کرائیں، بلکہ زندگی بھر کے لیے اسے تنہا سسکنے کے لیے چھوڑ دیں، تب کیا وہ خلا کے لیے عدالتی کٹہرے میں کھڑی ہو سکے گی؟ ابا کیسے برداشت کریں گے؟ اور اب ندیم کا خط آ گیا تھا۔ وہ اسے رخصت کرا کے لے جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ کینیڈا یا گاؤں؟ یہ وضاحت اس نے نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے ندیم نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، شاید اپنے والدین کو کچھ لکھا ہو۔ اب اس کے ابا کے نام خط لکھ کر اس نے اپنے ارادے کی مضبوطی اور اٹل فیصلے کا اعلان کر دیا، گویا اسے والدین کی مرضی کی پرواہ نہیں، یا والدین نے اسے فیصلے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اینا نے عزیز چچا کے سامنے انکار کر کے دل کو تسلی دے لی۔ وہ سسرال میں کسی سے نظر ملا کر بات نہ کر سکے گی۔ شیلا کی بربادی کی وہ ذمہ دار نہ رہی، اس کا بھائی تو تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے 2 لڑکیوں کی بربادی کے فیصلے پر دستخط کر دیے تھے۔ اینا اس ندامت کے بوجھ سے سر اٹھا کر نہ چل سکے گی۔ ضمیر کی ملامت اسے کبھی وہ خوشی نہ دے سکے گی۔ وہ تو ندیم کو بھول جانا چاہتی تھی، اس تعلق کو یکسر فراموش کر دینا چاہتی تھی، اور یہ بہت مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن ایک سہیلی کی بدولت تصویروں کے تبادلے میں صورت سے آشنا ضرور ہو گئے تھے۔ انور کی زبانی یہ دھماکہ خیز خبر تو جوان پارٹی کو پہنچی، پھر سب کے اصرار پر عزیز چچا نے اینا کی مجبوریوں کی کہانی انہیں سنا دی، سادھی تاکید کر دی کہ اینا کو اس حوالے سے تنگ نہ کیا جائے، مذاق نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بہت دکھی ہے۔ نوید کو اس سے اختلاف تھا، مگر وہ ماموں سے بحث نہیں کر سکا۔ ہاں، پہلے سے زیادہ اصرار کر کے اسے اپنے پروگراموں میں شامل کرنے لگا۔ سب کو اینا سے ہمدردی ہو گئی۔ نوید اور انور میں رشتہ داری کے علاوہ کافی گہری دوستی تھی۔ انور تو نوید کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ سمیہ بھوک کے معاملے میں کمزور تھی، وہ کسی کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ دن میں وہ اکثر کچھ بنا کر خود بھی کھاتی اور اینا کو بھی شریک کرتی۔ نوید دانت کچا کر کہتا، کھا کھا کر شرمین آپا ہو جاؤ گی، بیٹھی رہنا، میں تو لے کر جاؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے بھینس پالنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ شرمین آپا کے موٹاپے پر طنز کرتا۔ سمیہ چٹخارے لے لے کر چاٹ کھاتی ہوئی لاپرواہی سے بولی، ارے بھائی، شرمین آپا کھا کھا کر شرمین ٹینک نہیں بنی ہے، وہ تو جدائی کے لمحات میں خون جگر پی پی کر ان کا یہ حال ہوا ہے۔ کیا پتا تمہارا بھی یہی حال ہو جائے۔ نوید نے خیال ظاہر کیا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس قدر وافر مقدار میں
अनवाع अक़साम की ग़ज़ाएं हज़म कर जाने वाली लड़की को अम्मी कबूल भी करेंगी कि नहीं? नवीद ज़िया से मुखातिब हुआ। तुम्हारे घर में तो बहुत नपा तुला खाना बनता है। जब मैं जाता हूं तो अम्मी सिर्फ 4 फुलके पकाती हैं। आध पाव गोश्त में पाव भर आलू डालकर 2 वक्त की हांडी तैयार करती हैं। शाम की चाय पर अम्मी किसी पड़ोसन के पास और मैं किसी दोस्त के घर चला जाता हूं। अम्मी कहती हैं सुबह का नाश्ता बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए, आखिर दोपहर को खाना भी खाना है, इसलिए 1 प्याला दलिया पका लेती हैं और दोनों उसी में गुजारा कर लेते हैं। भाई आखिर दोपहर को खाना भी खाना होता है। कभी कभी 1-1 टोस्ट से काम चलाते हैं। 1 डबल रोटी 8-9 दिन के लिए काफ़ी। और जब कोई मेहमान आ जाए तब क्या करती हैं पुप्पो? सुमैया ने मासूमियत से सवाल किया। भाई खाने के वक्त तो मेहमान को आना ही नहीं चाहिए, बड़ी नामुनासिब बात है। वो फिर रैना की जानिब मुड़कर मुखातिब हुआ। और अगर कोई किस्मत का मारा आ ही जाए तो अम्मी कहती हैं, ए बहन, खाना तो आप खाकर आई होंगी, चाय से तो बहुत गर्मी लगती है और शरबत से गला खराब हो जाता है, कहिए क्या पेश करूं? नवीद संजीदा था। जाहिर है मेहमान इनकार करके रुखसत तलब करता है। अब मैं अम्मी के पास नहीं हूं ना, तो अम्मी खाना पकाती ही नहीं। अरे वो क्यों, क्या आपकी अम्मी कुछ खाती नहीं है? ऐना ताज्जुब से बोल पड़ी। हाँ, रोज़ा रखती होंगी। सुमैया ने लापरवाही से हाथ हिलाकर कहा। नहीं जी, नवीद ने गर्दन हिलाकर कहा। बात यह है कि हमारे पड़ोस में काफ़ी तादाद में जवान लड़कियां हैं। अम्मी उनकी तारीफ करती हैं और अलग अलग हर एक को यकीन दिलाती हैं कि नहीं, मुझे तुम जैसी बहू की ख्वाहिश है। और जनाब हर लड़की माँ बदौलत अम्मी पर 100 जान से फिदा हो जाती है। नित नए खाने अम्मी को चखाने के बहाने चली आती हैं। पिछली बार जब मैं गया था तो पता है क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बताओ? सुमैया उंगली चाट रही थी। बदतमीज जंगली लड़की, हद हो गई, बदनियती की। नवीद उस पर उलट पड़ा। तो जनाब, वो फिर ऐना से मुखातिब हुआ ये कि एक लड़की मेरे लिए हलवे की प्लेट लिए चली आ रही है। दूसरी अम्मी को शामी कबाब चखाने के बहाने दर्जन भर कबाब ले आई। एक साहिबा है जो खीर का प्याला लबालब भरा हुआ ला कर रख गई, तो दूसरे साहब सिरी पाई का देगचा ही ले आई। हफ्ते भर पुप्पो ने खाना पकाया ही नहीं, सुमैया ने पूछा। लेकिन सुमैया के जाने के बाद तो ये मनोसलवा बंद हो जाएगा। ऐना मुस्कुराहट रोकते बोली। हाँ ये तो है। नवीद फिक्रमंद नजर आने लगा। इसीलिए इसे कहता हूं कि कम खाओ भाई, हमारा तो बजट फेल हो जाएगा और अम्मी को तो ये सरासर खसारे का सौदा नामंजूर होगा। सुमैया तुनक कर ऊँ करके चप्पल घसीटती बाहर चली गई। फिर उसे मनाने के लिए नवीद ने क्या जतन किए। हस्बे हाल गाने सुनाए, नकली करके हंसाने की कोशिश की, हाथ जोड़कर खुशामदे की। असफर, शहाब और ऐना की मुश्तरका कोशिश से सुमैया की खफकी ख़त्म हुई। किसी फर्द की नाराज़गी उदासी को जन्म देती थी और इस घर में तो सब कह कहे बिखेरने के आदी थे। नित नई शरारतें हुई और ऐना सोचती, इन सब से बिछड़कर जिंदगी कितनी बेकैफ हो जाएगी। शायद आइंदा कभी इस तरह हंस ना सकूं, कभी किसी से इतनी मोहब्बत, इतना खलूस ना पा सकूं। दुनिया में खुदगर्जी के सिवा और है ही क्या? हसास इंसान के लिए तो ये जहां मक्तल है, जहां हर वक्त किसी न किसी की कुर्बानी दी जाती है। उन सब ने उसके दुखों को किस तरह समेट लिया था, उसे बहलाने, खुश करने के लिए कैसे कैसे बहाने तलाश करते थे। मैं इनको कभी भूल नहीं पाऊंगी और कभी इनके एहसानात को फरामोश ना कर सकूंगी। ये लोग जो गैर हैं कितने अपने अपने हैं। एक रोज अनवर ने सर ऊंचा करके उसे देखा और अचानक सवाल किया, अच्छी तरह सोच लिया है आपने अपने कि ये पर कायम हो सकेंगी? पछताने का प्रोग्राम तो नहीं? ऐना ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। गोया वो उसी से मुखातिब है तो वो हैरान हो गई, मगर समझ गई। बोली, इरादा तो यही है। पछताने का नहीं, फैसले पर कायम रहने का। लेकिन कानून आपका साथ नहीं देगा। जब इंसान ये तय कर ले कि उसे क्या करना है तो इरादे खुद मजबूत हो जाते हैं, बशर्ते कि वो बुज़दिल ना हो। और मैं अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी की हिफाजत करना जानती हूँ। क्या आप पर भी शर्मीन आपा का असर हो गया?
اصول، قاعدے، قانون۔ انور مسکرایا۔ سچائی یہ ہے کہ انسان کو اصولوں کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ اینا نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ کون سا قدم اٹھائیں گی؟ اپنے والد سے لڑنے کا حوصلہ ہے آپ میں؟ ان کو آپ کے فیصلے سے اختلاف ہوا تو؟ انور نے چپتا ہوا سوال کیا تھا۔ اینا سر جھکا کر سوچنے لگی۔ بابا سے لڑنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا، مگر وہ انہیں قائل تو کر سکتی تھی۔ وہ غیرت مند تھے۔ اینا انہی کی تو بیٹی ہے۔ جو لوگ اس کی عزت نفس کے دشمن ہیں، ان کے گھر میں وہ کسی نخر و ناز کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کی ذہنی کیفیت کو ابا سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، جنہوں نے ماں بن کر اسے پالا اور دوستوں کی طرح مشورے دیے۔ پھر ایک روز نوید نے بھی یہی سوال کیا کہ وہ مستقبل کے لیے کیا سوچ رہی ہے۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ بیچارے مخلص لوگ، ان سب کو اس کی کتنی فکر ہے، اپنوں کی طرح کچھ سوچا ہی نہیں۔ اس نے کہا، ابا کا خط آئے تو ان کا رد عمل معلوم کر کے طے کروں گی۔ اس نے نوید کو اطمینان دلانا چاہا۔ وہ آپ کے لیے کچھ بھی طے کریں، مگر آپ میرے بارے میں ضرور سوچیں۔ نوید سنجیدہ تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ کیا سوچوں؟ میرے بارے میں؟ نوید اب بھی سنجیدہ تھا۔ میں زندگی کے سفر میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اینا کو غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ہنس پڑی۔ ایک طرف سمیہ اس کی ہم سفر بنائے جانے والی تھی اور وہ اینا کا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ یہ ہمدردی کی کون سی قسم ہے؟ واقعی انسان کا دل کنواں ہوتا ہے، اس میں جھانکنا بہت دشوار ہے۔ وہ اندر سے کتنا کھوکھلا یا مضبوط ہے، یا کتنا گہرا، یا کتنا اندھیرا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ مجھے آپ جیسی ہم سفر کی ضرورت ہے، نوید نے جتایا۔ سنجیدہ، بردبار اور سمجھدار۔ اینا تعجب سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جو بے حد لاؤبالی، ہسمکھ، بے فکر لڑکا تھا، اینا کے لیے پریشان رہنے لگا۔ کوئی اس کے لیے یوں فکر مند ہو، یہ بالکل نئی سی بات تھی۔ اس کے اپنے بھائی نے تو ذرا برابر پرواہ نہ کی تھی، شاید بہن کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اور یہ نوید ہر وقت اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنے لگا۔ یوں ہوا تو یہ ہوگا، ایسے ہوا تو کیا ہوگا؟ اینا سوچ سوچ کر حیران رہنے لگی کہ نوید کو کیا ہو گیا۔ ادھر اینا کے ابا عزیز چچا کے خط کے جواب میں بالکل خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ اینا نے بھی خط لکھا، کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گھبرا گئی۔ اسکول میں چھٹی کی درخواست دی تو نامنظور ہو گئی۔ عزیز چچا بھی اب فکر مند ہو گئے۔ جواب تو آنا چاہیے تھا۔ نوید نے اسے اطمینان دلایا، انہوں نے آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے، اس لیے خاموش ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ تمام بزرگ لوگ نوجوان نسل کے فیصلوں کو حماقت سمجھتے اور حماقت ثابت کرنے میں مصروف ہیں، ان کی خاموشی بالفاظ دیگر الخاموشی نیم رضا نہایت روشن خیالی اور ذہانت کا ثبوت ہے۔ اینا کی بے چینی دور نہ ہوئی۔ اس دن عزیز چچا نے بتایا ندیم آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا نہیں کہ انہیں یہ خبر کہاں سے ملی۔ ابا کا خط آیا ہوتا تو وہ ضرور بتاتے۔ کیا ندیم نے خود انہیں مطلع کیا؟ نوید نے کرسی کی پشت کی طرف منہ کر کے بیٹھتے آنکھیں گھما کر ڈرامائی انداز میں کہا، ارے ہاں، ایک خبر ہے، وہ آپ کے منقوہ صاحب آ گئے ہیں، پلیز اس ذکر کو رہنے دیں۔ اینا نے التجا کی۔ اسے اس خبر سے خوشی نہیں ہوئی تھی، فکر بڑھ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔